آج ہم آپ کو سنائیں گے اس دن کی کہانی جب نبی رحمت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے باوجود عاجزی، طاقت کے باوجود معافی اور اختیار کے باوجود انکساری کی اعلیٰ ترین مثال بن گئے۔ ہم بات کر رہے ہیں فتح مکہ کی۔ صلح حدیبیہ کو 2 سال ہو چکے تھے۔ اس معاہدے میں لکھا گیا تھا کہ مسلمان اور قریش 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، لیکن مکہ کے قریبی قبیلے بنو بکر نے مسلمانوں کے حمایتی قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ رات کے اندھیرے میں دھوکے سے اور ظلم کے ساتھ ہوا تھا۔ قریش نے اس میں بنو بکر کا ساتھ دیا اور یوں حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ بنو خزاعہ کا وفد مدینہ آیا اور فریاد کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر ظلم ہوا ہے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اب وقت آ گیا تھا انصاف کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دے دیا، لیکن یہ تیاری خفیہ رکھی گئی، کسی کو کچھ نہیں بتایا گیا۔ ایک ایسا لشکر جو اس وقت عرب کا سب سے بڑا لشکر تھا، 10,000 صحابہ مکمل خاموشی سے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ قریش بے خبر تھے، کسی کو اندازہ نہ تھا کہ مدینہ میں کیا طوفان اٹھ چکا ہے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ رات کے وقت آگ جلاؤ۔ میدان میں ہزاروں مشعلیں روشن ہو گئی۔ مکہ والوں نے دیکھا تو کانپ گئے، چاروں طرف آگ، لشکر اور سکوت۔ ابو سفیان قریش کا سردار خود جا پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ راستے میں وہ اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر رکا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ جب ابو سفیان گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے اس کے لیے بچھایا قالین ہٹا لیا۔ ابو سفیان نے پوچھا، بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، میرے لیے قالین بھی نہیں ہے؟ ام حبیبہ نے جواب دیا، ابا جان، یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ ابو سفیان نے حیرت سے خاموشی اختیار کر لی۔ اس نے سفارش کے لیے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی سب کے دروازے کھٹکھٹائے، مگر کسی نے سفارش نہیں کی۔ ابو سفیان کو خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا۔ وہ قریش کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ اب صرف معجزہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ہدایات دی تھی کہ کسی بھی عام شہری کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، جو ہتھیار نہ اٹھائے اس کے لیے امن ہے۔ چند قبائل نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے سپہ سالار کے سامنے وہ دیر تک نہیں ٹک سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں عاجزی سے سر جھکائے ہوئے داخل ہوئے، نہ کوئی فخر، نہ کوئی بدلہ، بس شکر، عاجزی اور حلم۔ جب خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچے تو اس کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان سے لے لی گئی، جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی دوبارہ اسی خاندان کو لوٹا دی اور فرمایا کہ یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان کے پاس رہے گی۔ اس خاندان کے بارے میں ہم کسی اور ویڈیو میں بھی بات کریں گے۔ یہ امانت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر وہاں موجود 360 بتوں کو توڑ دیا اور فرمایا کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ چکا ہے۔ یہ اعلان صرف کعبہ کے بتوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ صدیوں کی جہالت کو گرا رہا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو جمع کیا، وہ سب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ ہے وہ دن جسے یوم الفتح کہا گیا، یعنی طاقتور نے کمزور کو معاف کیا، فاتح نے دشمنوں کو آزاد کر دیا اور رحم نے انتقام پر غلبہ پایا۔ فتح مکہ نہ صرف زمین کی فتح تھی، بلکہ دلوں کی بھی فتح تھی۔